ہماری تلواروں میں کوئی عیب نہیں ہے، بے عیب تلواریں ہیں، صرف اتنا مسئلہ ہے کہ وہ لشکروں کے ساتھ ٹکرا کر ان کے جو ہے نا ان کے اندر دندانے پڑ گئے ہیں، دشمنوں کو مار مار کر دندانے پڑ گئے ہیں، اور کوئی عیب نہیں۔ یہ تعریف ہو رہی ہے تلواروں کی، یہ توہین ہو رہی ہے کہ دندانے پڑ گئے ہیں۔ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں، یہ تعریف ہے ضم کے انداز میں۔ بھئی دندانے پڑے ہیں ان تلواروں میں، اس میں تو تلواروں کا کمال ہے کہ اس نے دشمن کے جو ہے نا وہ تیز نیس کیا دشمنوں کو اس نے، اور مار مار کر دشمنوں کو دندانے پڑ گئے اوپر۔ یہ توہین نہیں ہے ان تلواروں کی، یہ تو تعریف ہے۔ ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں جھوٹ بولے ہی نہیں، صرف 3 جھوٹ بولے ہیں، اور وہ جو 3 جھوٹ ہے نا، حقیقت بات یہ ہے وہ جھوٹ ہے ہی نہیں، وہ بھی حقیقت میں جھوٹ قسم اللہ کی جھوٹ نہیں ہے، اور ان میں سے 2 قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔ اگر حدیث کی وجہ سے توہین ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، تو قرآن کی ان آیتوں کا بھی انکار کر دینا چاہیے۔ قرآن میں کیا کہا؟ جب جانے لگے نا ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی کہ چلو ہمارے ساتھ عید میں میلے میں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، یہ حدیث میں بھی ہے، یہ قرآن میں بھی ہے، میں بیمار ہوں۔ حدیث بھی اسی کو جھوٹ کہتی ہے، قرآن نے بھی یہ ذکر کیا ہے۔ اب حدیث کا تو قصور ہو گیا، تو قرآن کے آیت کا کیا کریں گے؟ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ ان کا بڑا ہے، اس نے کیا ہوگا، پوچھ لو اس سے پوچھ لو۔ یہ تو قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ اگر حدیث متون ہے تو قرآن کا کیا، ان آیتوں کا کیا بنے گا؟ حدیث پر تو ہاتھ صاف کر دیے، ان کے لیے حدیث کا رستہ کھول دیا، ان کو مواد فراہم کر دیا، لیکن قرآن کے ساتھ کیا ہوگا؟ قرآن بھی وہی باتیں ذکر کر رہا ہے جو حدیث میں۔ حقیقت میں یہ جھوٹ ہے ہی نہیں۔ غور کرنا ذرا، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ، اپنے حکمران اور اپنی قوم کے ساتھ حالت جنگ میں تھے، اور حالت جنگ میں جھوٹ بولنے کی اسلام نے کیا دی ہے؟ اجازت دی ہے۔ وہ تو جھوٹ تھا ہی نہیں، وہ تو اسلام کے مطابق انہوں نے کیا ہے۔ حالت جنگ میں الحرب خدا، امام الانبیاء نے کہا جنگ کیا ہوتی ہے؟ خدا ہوتی ہے، کافروں کو، دشمنوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے جنگ میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی وہ حالت جنگ میں تھے، اور حالت جنگ میں انہوں نے یہ لفظ بولے، اور ابراہیم علیہ السلام ان مشرکین کے منہ سے اپنے معبودوں کی بے بسی، بے کسی، لاچاری کا اقرار کروانا چاہتے تھے، اور اس اقرار کروانے کے لیے انہوں نے کہا یہ بڑا ہے، تو اس کے لیے ان کی زبان سے، تاکہ ساری قوم کو سمجھ آ جائے کہ یہ بے بس ہے، لاچار ہے، کچھ کرنے کے قابل نہیں، پھر نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہو سکتے، ان کی زبان سے نکلوانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا۔ تو ایک اتنے بڑے مقصد کے لیے کہ ساری دنیا کو سمجھ آ جائے، اگر بندہ یہ کہہ دے تو اس میں کون سی خرابی ہے؟ یہ تو جنگ ہے۔ اور ادھر جو حدیث میں ایک چیز زائد ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ کے متعلق کہا تھا یہ میری بہن ہے، تو وہ واقعہ اس کی وجہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے بتا دی کہ تیرے اور میرے سوا اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو ماننے والا رب کی زمین پر کوئی نہیں ہے، اور ایمان کے اعتبار سے ہم کیا ہیں؟ بہن بھائی ہیں۔ کہا کہ اگر یہ بادشاہ پوچھے تو میں نے اس کو کہہ دیا یہ میری بہن ہے، تو آپ وہاں جا کر میری تکذیب نہ کرنا، تصدیق کرنا، میری تکذیب نہ کرنا۔ تو یہ جھوٹ بنتا ہے؟ اسلامی بھائی بہن بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد، یہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد، ابراہیم بھی اولاد آدم، اور سارہ علیہ السلام بھی اولاد آدم۔ تو آدم کی اولاد ہونے کے اعتبار سے بہن بھائی بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ اسلام کے اعتبار سے بھی بہن بھائی بنتے ہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں معارف، اور اس کو کہتے ہیں زو معنی بات کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی تینوں باتیں حقیقت میں زو معنی باتیں ہیں، اور کذب کا لفظ عربی ڈکشنری کے اندر جھوٹ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، زو معنی باتوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو زو معنی باتیں ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، یہ صراحتاً جھوٹ بنتے بھی نہیں ہیں، صراحتاً یہ جھوٹ بنتے بھی نہیں ہیں۔ معارف
ورنہ ان فی المعارض لمندوحۃ للکذب، اللہ رب العالمین نے ان معارض میں جھوٹ سے بچنے کا راستہ رکھا ہوا ہے۔ بندے کو اللہ نے شعور دیا ہو تو وہ جھوٹ سے ان معارض کو استعمال کر کے کیا کر سکتا ہے؟ بچ سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ معارض استعمال کیے ہیں، جھوٹ نہیں ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا، اور وہ صدیق النبی یا یقیناً سچے نبی ہیں، اور یہ حدیث بخاری کی، اس پر کسی قسم کا کوئی غبار نہیں ہے، نہ اس میں توہین ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اور نہ یہ خلاف حقیقت ہے، سند پر کوئی کسی قسم کا غبار نہیں ہے۔ تو اس پر ہاتھ صاف کرنا یہ ایمان والوں کو زیب نہیں دیتا، جس پر ساری امت متفق ہے کہ بخاری کی ایک حدیث بھی ضعیف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق